کلاس انٹر کے تمام بچوں کو مدر کالج آف سائنس اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ گلزار اردو حصہ دوم کلاس 12ویں جماعت کے لیے اس کا سبق نمبر 3 چور، سبق کا نام ہے چور، اور اس کے مصنف اشفاق احمد، پیدائش 1925، جو کہ انتقال فرما گئے ہیں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے اندر کوٹری میں پہنچ کر دروازہ بند کیا تو اس کا دل ذرا سا گھبرایا، لیکن پھر اس نے جی کڑا کر کے جیب سے چھوٹی ٹارچ نکالی اور روپیہ بھر روشنی کا ہالا فرش پر چھوڑ دیا۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر الماری کا پٹ کھولا۔ یہاں پر مصنف اشفاق احمد انہوں نے بالکل جو اسٹارٹ سے گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، یہاں سے شروعات نہیں کی، بلکہ چور گھر میں داخل ہو چکا ہے، کمرے کے اندر داخل ہو رہا ہے، یہاں سے انہوں نے اپنی سٹوری کا اور اپنے سبق کا آغاز کیا ہے کہ وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس کا دل گھبرا بھی رہا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ اب ہمت کر کے اس نے بہرحال اندر جا کر دیکھا تو پورا کمرہ اندھیرا گپ تھا، تو اس نے ایسی صورت میں روشنی کے لیے اپنی جیب سے نکالی ٹارچ۔ یہاں جو لکھا ہوا ہے نا، جیب سے چھوٹی ٹارچ نکالی اور روپیہ بھر روشنی کا ہالا فرش پر چھوڑ دیا۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی 1 روپیہ اس نے چھوڑ دیا۔ جو ٹارچ ہوتی ہے وہ ہوتی گول، ہو سکتا ہے ویسے اب تو ترقی اتنی ہو گئی تو جو ٹارچ ہے ان کی جو ڈیزائن ہے وہ الگ الگ آ رہے ہیں۔ یہاں پر بتلانا مقصود ہے کہ ٹارچ کھولنے کے بعد چھوٹا سا جیسے سکہ ہوتا ہے 10 کا، ابھی ہمارے موجودہ زمانے میں جو 10 کا سکہ آ رہا ہے، اس کو ایک طرح سے بطور مثال کے سمجھ لیتے ہیں۔ اس طرح کی روشنی زمین پر پڑی اور اس طرح وہ جہاں پر اس روشنی کو کرنا چاہتا وہاں پر وہ روشنی کو کر رہا تھا۔ تو یہاں مراد یہ ہے روپیہ بھر روشنی کا حالہ۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر الماری کا پٹ، الماری کا دروازہ اس نے کھولا۔ دیکھیں الماری میں کیا کیا رکھا ہوا ہے، دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں مصنف اشفاق احمد صاحب، الماری دواؤں کی بوتلوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کے بیچ کے خانے میں چھوٹے سے آئینے کے پاس کنگھی اور سرمے دانی پڑی تھی۔ اس نے اوپر اور نیچے کے خانوں میں روشنی کا روپیہ پھینکا، لیکن وہاں سوائے دواؤں کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ لکڑی کی تلے دانی میں اون کی ایک کچی، کانچ کی چوڑیوں کے چند جوڑے، سر پر لگانے کی پنیں اور بجلی کے ایک بل کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یہاں پر مصنف نے ایک طرح سے گھر کی جو خستہ حالت ہے، گھر کی جو غربت ہے، اس کا حال بیان کیا ہے کہ الماری کو کھولنے کے بعد اس کو کیا نظر آ رہا ہے، دوائیوں کی بوتلیں نظر آ رہی ہیں، اور اس طرح اس کو آئینہ نظر آیا، کنگھی نظر آئی، سرمے دانے نظر آئے، اور اس نے کوشش کی کہ اوپر اور نیچے کی جو خانے ہیں وہاں پر بھی جھانکے، وہاں پر بھی دیکھے کہ وہاں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو اکثر اس کو دوائیاں ہی نظر آئی، اور پھر تھوڑا سا اس نے اونچ اور مزید دیکھا تو اس کو پھر تلے دانی یعنی سوئی دھاگے رکھنے کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ اس کو نظر آئی۔ اب اس میں اون کی ایک کچی تھی اور کانچ کی چوڑیوں کے چند جوڑے تھے، سر پر لگانے کی پنیں تھی، اور بجلی کے جو بل تھا اس کو نظر آیا۔ مزید اور کیا اس کو نظر آیا، آگے تلے دانی سیاہ شیشم کی تھی، وہ جو تھیلی تھی، اب اس کو ایک طرح سے ڈبہ ہی سمجھنا، تلے دانی سیاہ شیشم کی تھی اور اس کا بوجھ کافی تھا، کافی بھاری یہ ڈبہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی سیٹ الماری کے تختے پر ٹیک نہ بیٹھی تھی، یعنی الماری تھوڑی سی ٹیڑھی تھی اور اس کے اوپر یہ رکھی ہوئی تھی تو صحیح طریقے سے رکھی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے تلے دانی کو احتیاط سے اٹھا کر کھولا اور نیچے اسے ململ کے اس طرح
اچھا تو بات چل رہی تھی، اس نے تلے دانی کو احتیاط سے اٹھا کر کھولا اور نیچے اسے ململ کے استر والا رجسٹری کا لفافہ دکھائی دیا. جیسے عام طور پر آپ نے کچھ کپڑے سے دیکھے ہوں گے، وہ تھوڑے سے اچھے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے نرم ملائم ہوتے ہیں کپڑے. اس طرح کا وہ کپڑا تھا اور اس کو طے کیا تھا. اس کپڑے کے اندر کیا تھا وہ دیکھیں. لفافہ دوہرا طے کیا ہوا تھا اور اس کے پھٹے ہوئے کونوں سے ململ کے دھاگے باہر نکلے ہوئے تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارا رومال ہوتا ہے جسے ہم باقاعدہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سا رومال جو ہم اپنے جیب میں رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بھی کنارے سے دھاگے نکل جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح کا وہ لفافہ تھا. اس نے بڑی صفائی سے وہ لفافہ اٹھایا اور ٹارچ دانتوں میں دبا کر اسے کھولا. اندر نئے نئے طے شدہ نوٹ پڑے تھے. اس نے لفافے کو ناک کے قریب لا کر سونگا. تازہ نوٹوں سے بروزہ، یہ ایک طرح سے کیمیکل ہوتا ہے، اس کی جو چھپائی ہوتی ہے تو اس کی ایک طرح سے خوشبو ہوتی ہے. بروزہ ایک طرح سے کیمیکل ہے اور السی کے تیل کی خوشبو آ رہی تھی. اس نے لفافہ اپنی جیب میں رکھا. ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں سرمے کی ڈالی اور ہولے ہولے قدم اٹھاتا باہر سے میں نکل کر جدھر سے آیا تھا ادھر سے باہر نکل گیا. تو یہاں تک بات مکمل ہوئی اس چیز کی کہ جو چور کا مقصد تھا گھر پر آنے کا اور پیسے چرانے کا وہ لے گیا. یہاں پر مصنف نے ایک طرح سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ چور کا مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ چور نے جو پیسے چرائے ہیں اور جس گھر سے پیسے چرائے ہیں اس گھر کی خستہ حالت کیسی تھی. یعنی بہت ہی مشکل سے ان لوگوں نے یہ پیسے جمع کیے ہوں گے. اور مصنف کا مقصد بھی یہی ہے، یہی بات سمجھانی ہے کہ چور چوری کر کے جا تو رہا ہے، لیکن جس گھر سے چوری کر جا رہا ہے وہ گھر کتنا غریب ہے، کتنی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، اور وہ پیسے کتنے مشکل سے انہوں نے اپنے پاس جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا، چور باہر نکل کر اس نے کیا سوچا، کیا دیکھا، اور اس کے بعد گھر والوں کی کیا حالت ہوئی جب ان کو پتا چلا کہ پیسے کہاں گئے، تو پھر کیا کیا ہوا. انشاءاللہ وہ کل کی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا.